बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज भी नहीं सुनाया गया। जज साहब सुबह 8 बजे आकर बैठ गए और वो इंतज़ार करने लगे कि इमरान खान, बुशरा बीबी और उनके वकला जो है वो पेश हों। 2 मरतबा जज साहब ये कहते हैं कि पैगाम भेजा गया, लेकिन इमरान खान कमरा अदालत में नहीं आए। व्यूअर्स, आपको याद होगा इससे पहले भी मुतादिद दफ़ा इमरान खान के वकला की गैर मौजूदगी में केस की समाअत जो है उसको शुरू कर दिया जाता रहा है। खान साहब मुसलसल ये कहते रहे कि जब तक मेरे वकील नहीं आते आप मेरे पे फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकते। इससे पहले भी इमरान खान पर जितने भी केसेस थे, जब भी फर्द जुर्म आयद की गई उस वक्त भी उनके वकील मौजूद नहीं थे। वकला को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। और फिर इसके साथ साथ हमने ये भी देखा इसी अडयाला जेल के अंदर कि जो गवाह इमरान खान अपनी तरफ से पेश करना चाहते थे उन्हें भी पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इमरान खान को कहा गया कि आप आएँ और वकील अंदर मौजूद नहीं थे। इससे पहले कई दफ़ा इसी जेल के अंदर, अडयाला जेल में, हमने ये मंजर जो है वो देखा है। आज वहां पर क्या हुआ, नासिर जवेद राना साहब कहते हैं जी कि मैं सुबह से आकर बैठा हुआ हूँ, 2 घंटे से कमरा अदालत में मौजूद हूं, इंतजार कर रहा हूं, लेकिन कोई नहीं आया। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूं। अब केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर और इसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी और फिर फैसला सुनाने के लिए तीसरी तारीख जो है वो 13 जनवरी की दी और अब ये चौथी दफ़ा जो है फैसला मौखर किया गया है। अब जो जिन लोगों ने आज इसको कवर किया वो ये बताते हैं कि अडयाला जेल के अंदर जब अमले ने आकर जज साहब को ये बताया कि इमरान खान बगैर फैमिली और वकला के बाहर नहीं आ रहे, तो राना जवेद साहब जो थे उन्होंने जोर से जो मुक्का है वो टेबल पर मारा और मुक्का मारते हुए वो ये कहते हैं कि मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, ये पड़ा है तैयार और दस्तखत शुदा फैसला जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, और भी मुकदमात मुझे सुनने हैं। और वो उन्होंने इस गुस्से का इजहार किया। अब जो रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि एहतसाब अदालत के जज साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला ना सुनाने की वजह ये भी बताई कि इमरान खान को 2 बार बुलाया गया लेकिन वो पेश नहीं हुए। तो मुझे जिस रिपोर्टर ने इसे रिपोर्ट किया, एहतशाम क्यानी, वो ये कहते हैं कि मुझे याद आया कि तोशाखाना 2 केस की इंक्वायरी शुरू हुई तो नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने कहा कि इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं होते। इस पर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये बात कही थी। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि एक बंदा आपकी हिरासत में है तो वो कैसे शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादिर केस का फैसला मौखिर होने की वजह ये चीज़ भी बनी, जबकि इमरान खान को तोशा खाना केस में जज हुमायूं दिलावर ने उस वक्त सजा दी जब वो लाहौर में मौजूद नहीं थे। इसी तरह आपको याद होगा कि इधर से फैसला आया हुमायूं दिलावर ने, उसके बाद तकरीबन 20-25 मिनट के अंदर गाड़ियां जो है वो जमान पाक पहुंच गई, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और फिर उनकी एक तस्वीर भी बाहर आती है, फिर गाड़ियां लेकर। और फिर तारड़ से ये सवाल भी हुआ था कि इतनी जल्दी कंप्लायंस कैसे हो जाती है कि फैसला इधर से आया और आधे घंटे में इमरान खान की गिरफ्तारी जो है उसके लिए पूरी आपने टीमों को रवाना कर दिया। पुलिस की तकरीबन कोई 20 से 25 गाड़ियां थी और वो जाकर इमरान खान को गिरफ्तार करती हैं और फिर इन्हें जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ हमने होते हुए पाकिस्तान के अंदर देखा। तो जब जो चीज़ आपको सूट करती है तो आप उस हिसाब से फैसले दे देते हैं। व्यूअर्स, माजी के अंदर क्या कुछ होता रहा है, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के वकील थे अमजद परवेज, और ये वही हैं जो इमरान खान और बाकी मामलात में, इनके केसेस में हुकूमत की तरफ से पेश हो रहे हैं। वही कहते हैं कि नवाज शरीफ अपनी अहलिया की, ये उस वक्त की बात है जब इनके खिलाफ फैसला आया तो अमजद परवेज साहब ने ये कहा था जज को कि नवाज शरीफ अपनी अहलिया की इयादत के लंदन में मौजूद हैं, 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए और जब वो वापस आ जाए तो फिर फैसला सुना दीजिएगा। तो जजेस ने इस्तदा मानने से इनकार कर दिया और नवाज शरीफ और मरियम की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। फिर यहाँ पे हमने देखा कि पूरा एक लश्कर तैयार हुआ जो नवाज शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर आया और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और ये पोज किया जाता कि शायद पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा। पाकिस्तान तो नहीं निकला, वही लोग थे जो नवाज शरीफ के साथ जहाज में मौजूद थे और उनकी गिरफ्तारी जो है वो होती है। अलीमा खान ने जी इस हवाले से कुछ बातें कही हैं। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं व्यूअर्स के जो सूट करता है अदालतों को वो करती हैं। आप इमरान खान के वकला का एक्सेस बंद करना चाहते थे, आपने वो एक्सेस बंद किया। आप इमरान खान की फैमिली को बाहर रखना चाहते थे, आपने वो भी किया। आप बुशरा बीबी को
بننگالہ لے جا کر ایک بیانیہ بنانا چاہتے تھے، آپ نے وہ بھی بنایا۔ عمران خان کو کسی جگہ شفٹ کر کے ایک نیا بیانیہ گھڑنا چاہتے تھے، آپ نے وہ بھی کرنے کی کوشش کی۔ اب بتایا یہ جاتا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کو سزا اس لیے بھی نہیں سنائی گئی، یعنی ایک یہ بہانہ ہے نا، ٹائم 11 بجے کا ہے اور آپ 8 بجے بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نہیں آئے، کہ دوسری طرف یہ جو مذاکرات کا عمل ہے اس کی تیسری سٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ علیمہ خان نے جی اس حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملزمان کی غیر موجودگی کی وجہ سے سزا مؤخر ہوئی ہے۔ عمران خان سزا کے مؤخر ہونے پر بالکل بھی خوش نہیں ہوں گے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ جلدی ہو تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل سکے کہ القادری ٹرسٹ کیس اصل میں ہے کیا اور عدالت نے اس حوالے سے اپنا کیا حکم لکھا یا انہیں لکھا لکھوایا ایک فیصلہ دیا گیا۔ علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ آج ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، جو وقت ہمیں دیا گیا ہم وقت پر پہنچ گئے تھے۔ آج تعجب ہوا کہ ہم وقت پر پہنچے کیونکہ عمران خان کو سزا سنائی جانی تھی، لیکن عمران خان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جاتی۔ تو اس سے لگتا یہ جی کہ یہ ایک پلاننگ تھی۔ اس میں یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جج صاحب، جو میری اسیسمنٹ ہے، باقی تو لوگ باتیں اس وقت کر رہے ہیں ملاقات کے حوالے سے، اور پھر دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تیسری سٹنگ چوتھی سٹنگ ہونے جا رہی ہے، وہ اس کو اس سے جوڑے ہیں۔ لیکن مجھے ویورز لگتا یہ ہے کہ یہ سزا انہوں نے دینی تھی، اور وکلا اور فیملی کی غیر موجودگی میں سزا دینے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے اپنی فیملی سے بات نہ کر سکیں اور آج کی سزا کے حوالے سے لائے عمل تیار نہ ہو سکے، اور پلس جو فوری طور پہ سٹیٹمنٹ جاری کرنی تھی عمران خان نے وہ بھی جاری نہ ہو سکے۔ تو مجھے اس کے پیچھے پورا کھیل یہ لگتا ہے کہ جلدی سے سزا سناؤ۔ عمران خان صبح سزا سنا کر اپنی بیرک میں ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہوا، کچھ صحافی اسے رپورٹ کریں گے، عمران خان کی گفتگو جو میڈیا تک نہیں جا سکے گی، اور فیملی اور باہر جو ہے وہ قرآن نہیں بچ سکے گا، اور پھر اس کو پولیٹیکلی ہم استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس کے اندر یہی منطق ہے، سزا انہوں نے دینی ہے، اور سزا یہ جج صاحب کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ سزا دے کر ہی جو ہے وہ دم لیں گے۔ اور دوسری طرف یہ بھی چاہتے ہیں نا کہ جلد سے جلد یہاں سے سزا اسے ڈیلے کریں، اور ہائی کورٹ میں جو تبادلے، وہ جو آپ کی نئی تقرری ہیں وہ ہو جائیں، تو اس کے بعد معاملات جو آگے بڑھائے جائیں، کیونکہ انہوں نے فوری طور پر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جب یہ 2-3 دن کے بعد جب فیصلہ سنایا جاتا ہے، کتنی جلدی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور کتنی جلدی اپیل کے پروسیس کو شروع کیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کو بہت پہلے جی اپیل اپنی پروسیس یعنی تیاری رکھنی ہے، اور انہیں تیاری کے اس پورے پروسیس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی، چونکہ اگر نئے ججز آ گئے تو اسی لاٹ میں سے کسی ایک جج کو یہ کیس دیا جائے گا، اور عمران خان کی باقی جو اپیل ہیں اس کو بھی فالو کرنا پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو چاہیے۔ ایک بٹ صاحب ہے جی، شاید امریکہ سے، آئی ڈونٹ نو، انہوں نے کہا جی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا پر تنقید بہت کرتے ہیں، تو کوئی بتائیں کہ وکیل کریں کیا؟ تو وکیل یہ کریں نا، وکیل جو ہے وہ جا کر جو کیسز عمران خان کے اپیل میں لگے ہوئے ہیں اس کی جلد سماعت کے لیے درخواستیں دیں، اور یہ جو تیاری آپ کو کرنی چاہیے تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی جو ٹیم تبدیل ہوتی رہی ہے اس کی وجہ کیا بنی؟ ان کی نالائکی۔ بیرسٹر سلمان نے زبردست کیسز لڑائے جی، باقی جو لیگل مائنڈز ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ تو یہ تحریک انصاف کو سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے کس طرح سے اس کیس کو اب لے کر چلنا ہے۔ علیمہ خان یہ بھی کہتے ہیں کہ جج صاحب کو فیصلہ سنانے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے، آج حکومت بہت زیادہ پریشر میں ہے۔ بیرسٹر گور نے بھی جی اس حوالے سے کہا کہ نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے، عمران خان پر پریشر ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ جج صاحب نے وقت سے پہلے ہی عدالت لگا کر وہ چلے گئے، ہم فیصلہ سننے کے لیے آج عدالت آئے، عمران خان کو جیل سے کورٹ تک لانا جیل انتظامیہ کا کام تھا، ہم تو بالکل تیار تھے، آج جج صاحب نے اپنی مرضی سے فیصلے میں تاخیر کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں جی کہ ڈیل کا تاثر بالکل بھی غلط ہے، کوشش جو کہہ رہے ہیں کہ کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ فیصل چودھری نے بھی کہا کہ 11 کا ٹائم تھا، جج صاحب کو بڑی جلدی تھی، وہ چلے گئے، فیصلہ مؤخر کیوں کیا گیا؟ ابھی جوڈیشل آرڈر آئے گا تو اس میں ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ وہ ہوتا یہ نا کہ جو بھی سماعت ہوتی ہے تو اس میں پھر اگر آپ نے اسے مؤخر کیا تو وہ لکھنا پڑتا ہے کہ کیوں ہم اسے مؤخر کر رہے ہیں اور کیا ہوا۔ اب فیصلہ مؤخر کیوں ہوا؟ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری اطلاعات کے مطابق 15 جنوری کو یعنی 2 دن بعد مذاکرات کی تیسری نشست ہوگی، اور اس کے بعد 17 جنوری کو فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ اس لیے قیاس کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہوئی تو فیصلہ عمران خان کے حق میں ہو سکتا ہے، ورنہ آج فیصلہ ملتوی کرنے کی کوئی خاص وجہ ہمیں نظر نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا جی کہ کوئی خاص وجہ ہے،
اور جس نے فیصلہ سنانا تھا وہ عمران خان کی غیر موجودگی میں بھی سنا سکتا تھا، اور یہ برسر سلمان اکرم راجہ کی ایک کیا سرائی ہو سکتی ہے، چونکہ سزا عمران خان کو ہونی ہے۔ حکومت کے تیور آپ کو بتا رہے ہیں کہ سزا وہ کس قسم کی دینا چاہتے ہیں۔ آج فیصل واڈا نے بھی کہا کہ 13 کو یعنی پیر والے دن آج سے پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ تو وہ خبر تو جس کو آپ اچھی خبر کہہ رہے تھے وہ تو جج صاحب نے روک لی ہے۔ اچھا، ایک ٹویٹ کی ہے جی فیصل چودھری صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ بشرا بی بی اور عمران خان کو اگر سزا نہیں سنائی گئی تو اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ یہ تھوڑا عجیب رویہ نہیں ہے؟ کیا ہم عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں دیکھنا چاہتے؟ میں تو خوش ہوں کہ فیصلہ نہیں آیا۔ یہ کیس بریت کا ہے، جب سب جانتے ہیں کہ خان کبھی ڈیل کی طرف نہیں جائے گا۔ اس بات پر صفائیاں دینے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ فیصل چودھری جو ہیں وہ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذرا سے بھی اس کے اوپر تعجب نہیں ہوا۔ تعجب ہے سر، اگر کسی کو نہیں ہے تو وہ آپ کی ذات ہو سکتی ہے، چونکہ فیصلہ جتنی جلدی آئے گا، کیونکہ سزا تو ہونی ہے نا، تو 2 دن 3 دن یہ کون سا کوئی ایسا کیس ہے کہ عمران خان آزاد پھر رہے ہیں اور جیسے فیصلہ آئے گا تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا؟ عمران خان تو آلریڈی اندر ہیں۔ تو جتنی جلدی فیصلے آئیں، جتنی جلدی آپ اپیل کے پروسیس میں جائیں، اتنا عمران خان اور اس ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ 17 جنوری اہم کیوں ہے؟ میں آپ کو اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ 17 جنوری کو اب صرف فیصلہ ہی نہیں آئے گا، 17 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز بھی لگیں گے، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہونا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ سیشن جج اعظم خان شاہ رخ ارجمند ہائی کورٹ جائیں گے، اور تیسرے جج کو یہ بھی اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی وکیل صاحب ہیں جن کو لگایا جائے گا۔ تو پھر یہ پاکستان کے اندر یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو فیصل چودھری صاحب کیوں خوش ہیں؟ یہ فیصل چودھری صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کی خوشی کی اصل وجہ کیا ہے، اور وہ پھولے نہیں سما رہے۔ عدلیہ نے مارشل لا کی توثیق اور پھر ججز پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ یہ جی آپ کی سپریم کورٹ پاکستان ہے، جہاں پر 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ لیکن اندر ہوا کیا ہے سماعت میں، یہ میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں۔ گزشتہ 1 ہفتے سے روز کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ جسٹس امین الدین نے خواجہ حارث کو مخاطب کرتے ہوئے آج کی سماعت میں کہا کہ مناسب ہوگا کہ کل تک اپنے آپ دلائل مکمل کر لیں، اور جسٹس امین الدین نے یہ بھی کہا کہ کون سے مقدمات فوجی عدالتوں کو منتقل ہوئے اور کیوں ہوئے، اس پر دلائل مختصر رکھیے گا۔ ججز کے اس حوالے سے سوالات ہوئے تو آخر میں اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی مسرت ہلالی اور باقی ججز نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا پیمانہ ہے، کس طرح سے یہ معیار کیا جاتا ہے کہ جناب یہ کیس فوجی عدالت میں جائے گا اور یہ نہیں جائے گا۔ خواجہ حارث سے نا آج بھی سخت قسم کے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ خواجہ حارث اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کو آئین نے بھی تسلیم کیا، جس پر جمال مندوخیل صاحب نے ریمارکس دیے کہ نماز سے دور رہنے کا حکم ہے، لیکن نشے کی حالت میں کس کا کیس فوجی عدالتوں میں جائے گا یہ دیکھنا ہے۔ مسرت ہلالی نے یہ بھی کہا کہ آئین تو بہت سے ٹربیونلز کی بھی توثیق کرتا ہے، دیکھنا صرف یہ ہے کہ کون سے مقدمات کہاں اور کیسے سنے جا سکتے ہیں، یعنی اس کی ٹائمنگ، اس کا عدالت کون سی ہوگی، اس کا طے کرنا، اور میکنزم کیا ہوگا، اس چیز کو ہمیں پرکھنا ہے۔ مسرت ہلالی نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر کوئی آرمی آفیسر آئین کو معطل کرتا ہے تو آرمی ایکٹ کے تحت اس کی کیا سزا ہے؟ خواجہ حارث نے عدالت کو بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 6 میں آئین کو معطل کرنے کی سزا ہے، اور آئین کا آرٹیکل 6 پر قانون فوقیت رکھتا ہے۔ دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی کیا ہے کہ لکھا ہوا قانون اور آئین موجود ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ 6-7 ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس بات کا تعین کر رہے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، عدالتوں میں کیسز جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر کیسے آگے بڑھنا ہے اس کا فیصلہ جو ہے 7 لوگ بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ تو پھر ایسے آئین قانون کا کیا فائدہ جس کے اوپر آپ نے عمل نہیں کرنا؟ یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب آئین توڑا جاتا ہے تو کسی کو یہی معلوم نہیں ہے کہ یہ کیس جو ہے کسی ایس ایچ او کے پاس چلے گا یا پھر کسی بریگیڈیئر کی عدالت میں آپ لے کر جائیں گے۔ یہی سوال جو ہے وہ پوچھا گیا۔ جمال مندوخیل صاحب نے ریمارکس دیے کہ عدلیہ مارشل لا کی توثیق کرتی رہی، کیا غیر آئینی اقدام پر ججز بھی آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پرویز مشرف کیس میں ججز کے نام لیے گئے تھے، سنگین غداری ٹرائل میں بعد ازاں ججز کے نام نکال دیے گئے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے اہم نقطہ جی اٹھایا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات میں اگست 2023 کی ترمیم کی گئی۔ موجودہ کیس میں واقعات
जो हैं वो मई 2023 को हुए। 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल आर्मी एक्ट में तरमीम के तहत किया गया। क्या बाद में की गई तरमीम को 9 मई वाक़यात पर लागू किया जा सकता है? क्योंकि आइन ये कहता है कि अगर जुर्म पहले किया गया और कानून बाद में बनाया गया तो इस कानून के तहत सजा नहीं हो सकती। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने भी तोशाखाना 2 में जमानत देते हुए इसी नुक्ते की तरफ इशारा किया। आपको भी याद होगा, लेकिन हमने इलेक्शन के हवाले से नवाज शरीफ और बाकी लोगों की जो सजाएं खत्म की गई, उसके अंदर इन्होंने अपनी मर्जी से कानून को माजी से इतलाक इसका किया। जस्टिस हसन रिजवी ये भी कहते हैं कि फौजी अदालतों के हालिया फैसलों में शवाहिद के म्यार का जायजा लेना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि शुरू दिन से ये बात मेरे जहन में फंसी है कि आम आदमी आर्मी डिसिप्लिन में आता है या नहीं। इसके बाद केस की सजा कल तक मुलतवी कर दी गई है। एक बंदा जिसका फौज से कोई ताल्लुक नहीं है, वो रेडी पे अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा रहा है, वो साइकिल पर रोजाना दफ्तर जाता है, वो पैदल बसों के धक्के खाकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचता है और उसे वो तमाम सहूलियात मुयसर नहीं है जो सहूलियात आपके फौजी भाइयों को मुयसर हैं, लेकिन केस उसका फौजी अदालत में चलेगा चूंकि कहा ही जाता है कि ये हमारी मर्जी है। मैं आपको आखिर में ये भी खबर दे दूं कि शेर अफजल मरवत साहब को जी नोटिस जारी कर दिया गया है और इमरान खान साहब की हिदायत के बावजूद पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत को ये शो कॉज नोटिस जारी किया गया और 7 दिन में जवाब जमा करवाने की ताकीद भी की गई है। और ये भी कहा गया है कि मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से रोक दिया गया है। तो शेर अफजल मरवत का जी बयान भी है कि दोस्तों ने मशवरा दिया है कि 2 हफ्ते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप दूर रहें और मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम में शामिल होने पर इसरार ना करें। तो शेर अफजल मरवत को पार्टी डिसिप्लिन में लाने की कोशिश की जा रही है, तो वो कहते हैं जी कि मैं घर में बैठूंगा। पार्टी डिसिप्लिन जो है, जो आप बात कर रहे हैं, ये देखा जाएगा और टीवी पर हम नहीं आएंगे, क्योंकि टीवी पर जब भी आते हैं ना तो ये किसी न किसी के खिलाफ कोई ना कोई बयान देते हैं। फिर ये आज की हमारी निश्चित थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।